روکی چڑیا اور ٹنٹنی چڑیا، دیکھو ہمارا گھر اب بہت کمزور ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسے دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہیے۔ بارشوں کا موسم بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ اور کمزور ہو کر نیچے ہی گر جائے۔ اس کے لیے ہمیں یہاں سے دور جنگل میں جا کر لکڑیاں اٹھانی ہوں گی اور اس سے ہم ایک اپنا نیا گھر بنائیں گے، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بارش کی وجہ سے یہ نیچے ہی نہ گر جائے اور ہم بے گھر ہو جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے ماں، ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ میں تو آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، میں تو تیار نہیں ہوں، میرے تو کان میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور ٹانگوں میں بھی بہت درد ہو رہا ہے، میں تو نہیں جا سکتی۔ ہاں مجھے پتا تھا تم ایسے ہی کرو گی، تم بہت بدتمیز ہو، کبھی بھی تم میری مدد نہیں کرواتی، ماں نے جواب دیا۔ روکی چڑیا اور ٹنٹنی چڑیا اپنی ماں کے ساتھ جنگل میں رہتے تھے، وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب بارشوں کا موسم قریب آیا تو ان کا گھر کمزور پڑ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ دوبارہ سے گھر کو تعمیر کیا جائے۔ ٹنٹنی چڑیا بہت ہی بدتمیز چڑیا تھی، وہ اپنی ماں کی کوئی بات نہ مانتی، جبکہ روکی چڑیا بہت اچھی اور تمیز والی چڑیا تھی، وہ اپنی ماں کے ساتھ ہر کام کرواتی اور ہر بات مانتی۔ میں نے تو کہہ دیا ہے، میرے کان میں درد ہے، میں نہیں جا سکتی۔ تم ہمیشہ تنگ کرتی ہو ماں کو، تم کبھی کوئی کام کرتی بھی ہو۔ ماں میں جانے کے لیے تیار ہوں، آپ اس کو رہنے دیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ ہاں بیٹا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن مجھے اس کی پرواہ بھی رہتی ہے، یہ بہت بدتمیز ہے، میں جب اس دنیا سے چلی گئی تو یہ کیا کرے گی؟ ہاں ماں تم اسے سمجھاتی تو ہو، اب اسے سمجھ نہیں آتی تو ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ روکی چڑیا چلو آؤ تم میرے ساتھ، ہم جا کر لکڑیاں اٹھا لیں، آج میرے پنکھ میں بھی بہت زیادہ درد ہے۔ ہاں ماں میں چلتی ہوں، چلو۔ یہ کہتے ہوئے ماں اور روکی چڑیا وہاں سے چلی گئیں دور کسی گاؤں میں لکڑیاں اٹھانے، لیکن ٹنٹنی چڑیا سو گئی کہتے ہوئے کہ میرے تو کان میں درد ہے، میں نہیں جا سکتی۔ ماں اس سے کافی پریشان رہتی، لیکن وہ کوئی بات نہ مانتی۔ اب ماں تو چلی گئی، چلو اب میں کچھ مزے کر لیتی ہوں۔ ہاں اب میں بہانے مار کے گھر تو رہ لیا ہے، اب میں کسی کو تنگ کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ٹنٹنی چڑیا گھر سے باہر نکلی اور جنگل میں گھومنے لگی۔ اس کو سامنے اچانک سے کوے میاں نظر آئے، اسے شرارت سوچی، کیوں نہ کوے میاں کو تنگ کیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کوے میاں کے پاس آئی۔ ہاں تم بہت بدتمیز ہو، تم یہاں پر کیا لینے آئی ہو؟ ہاں میری ماما کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے، یہ لو ایک امرود پڑا تھا، یہ تم لے لو۔ ہاں شکریہ شکریہ، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اڑ گئی۔ ٹنٹنی چڑیا سوچنے لگی، اب انہیں کیسے تنگ کیا جائے، کوئی شرارت کی جائے، کیسے تنگ کیا جائے۔ ٹنٹنی چڑیا کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، میں یہ پھول لے کر جاتی ہوں اور ان کو دیتی ہوں، اس میں مرچ ڈال دیتی ہوں، اب تو بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھول لے کر اڑ پڑی۔ پھر سے تم آ گئی ہو، اب تمہیں کیا کام ہے؟ میں یہ آپ کو پھول دینے آئی ہوں، آپ نے مجھے امرود دیا، اس کے بدلے میں سونگھ کر دیکھو اس کی کتنی پیاری خوشبو ہے۔ جیسے ہی کوے میاں نے سونگا، کوے میاں کو مرچیں لگ گئیں۔ تم بہت بدتمیز ہو۔ ہاں مزہ آیا مزہ آیا، یہ کہہ کر ٹنٹنی چڑیا وہاں سے اڑ گئی اور دوبارہ سے اپنے گھر جا کر سو گئی، کہیں ماں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں باہر گئی تھی۔ چلو ماں اب بہت ہو گیا، ہم نے بہت ساری لکڑیاں اٹھا لی، اب ہم گھر کو چلتے ہیں۔ ہاں بیٹا چلو ہم گھر کو چلتے ہیں۔ یوں ہی رات ڈھل گئی اور اگلا دن آ گیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، یہ کوے میاں کا بیٹا تھا۔ دروازہ کھولیں دروازہ کھولیں۔ جی بیٹا کیا ہوا؟ ٹنٹنی چڑیا نے کل میرے بابا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے مرچوں والا پھول دیا۔ بیٹا یہ تو کل سارا دن گھر میں تھی، اس کے تو دانت میں درد تھا۔ نہیں آنٹی، یہ میرے پاس آئی، میرے بابا کے پاس آ کر کہتی کہ مجھے کچھ کھانے کو دے، میرے بابا نے امرود دیا، اس کے بدلے اس نے پھول دیا اور کہا سونگھ کر دیکھیں۔ جیسے ہی انہوں نے سونگا تو انہیں مرچیں لگ گئیں۔ بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں۔ کوئی نہیں بات آنٹی، کوئی نہیں، ہمیں پتا ہے یہ بہت بدتمیز ہے۔ یہ کہہ کر کوے میاں وہاں سے اڑ گئے۔ تم نے ہر جگہ پر میرے ناک میں دم کروا رکھا ہے، تم بہت بدتمیز ہو، اگر میں اس دنیا سے چلی گئی تو تم بہت پچھتاؤ گی۔ اور میرے آج پنکھ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔
رات ہوتی گئی اور ان کے پنکھ میں درد شدید ہوتا گیا۔ اچانک ہی ماں ایک دم لڑک گئی۔ ماں تمہیں کیا ہوا؟ تم اٹھ کیوں نہ رہی؟ ماں تمہیں کیا ہوا؟ ماں تم اٹھ کیوں نہیں رہی؟ اٹھ جاؤ ماں، اٹھ جاؤ۔ لیکن ان کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اب ٹنٹنی چڑیا کو بہت رونا آ رہا تھا اور وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ اس نے ماں کو بہت تنگ کیا تھا۔ ماں ایک بار اٹھ جاؤ، میں دوبارہ تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ لیکن ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اب تم کچھ نہیں کر سکتی۔ جبکہ روکی چڑیا کے دل میں سکون تھا کیونکہ اس نے اپنے بڑوں کی ہمیشہ بات مانی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے اور ہر بات پر عمل کرنا چاہیے جو ہمارے بڑے کہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں میں بہت ساری آسانیاں ملتی ہیں۔